بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ چند سال پہلے ایک جماعت مانسہرہ سے آگے ایک چھوٹے سے قصبے میں گئی۔ اس جماعت میں ایک شخص ڈاکٹر نور محمد تھا۔ ان کا بیان ہے کہ مسجد سے باہر کافی لوگ ادھر ادھر فارغ بیٹھے تھے۔ ہم لوگ ان کے پاس گئے، مسجد میں آنے کی دعوت دی تاکہ وہ تعلیم میں شریک ہو سکیں۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ مسجد میں آنے پر تیار ہو گئے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں نماز کے وقت آؤں گا اور نماز کے بعد آپ لوگوں کو عذاب قبر کا ایک واقعہ سناؤں گا۔ چنانچہ ظہر کی نماز کے بعد یہ شخص ہمارے پاس بیٹھ گیا، اپنا تعارف کروایا کہ وہ ریٹائر فوجی نوجوان تھا۔ اس فوجی کا بیان ہے کہ 1965 کی پاک ہندو جنگ میں ایک قبرستان میں اسلحے کا ایک عارضی ذخیرہ بنایا گیا تھا۔ وہ کچھ نوجوانوں کے ساتھ اس فوجی کی ڈیوٹی تھی۔ دن کا وقت تھا اور کوئی خاص کام کرنے کو نہیں تھا، چنانچہ اس نے قبرستان میں گھومنا شروع کر دیا۔ اس کا گزر ایک پرانی قبر کے پاس سے ہوا تو محسوس ہوا جیسے قبر کے اندر سے ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس فوجی جوان نے بتایا کہ میں نے بندوق کے بٹ کے ساتھ قبر کی اینٹیں ہٹائیں تاکہ دیکھوں یہ آواز کیسی ہے۔ جیسے جیسے میں مٹی ہٹاتا گیا، آواز اور تیز ہوتی گئی اور میری دلچسپی اور خوف بھی بڑھتا گیا۔ دن کا وقت تھا، روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کے اندر انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے اور اس پہ چوہے کی شکل کا ایک جانور بیٹھا ہوا ہے۔ جب وہ منہ سے اس ڈھانچے پر مارتا ہے تو سارا ڈھانچہ اکڑ جاتا ہے اور ہڈیوں کے ٹوٹنے اور چٹکنے کی آوازیں آتی ہیں۔ میرے سامنے اس جانور نے ہڈیوں پر 3 مرتبہ اپنا منہ مارا۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ یہ جانور اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ چنانچہ رائفل سے جب میں نے اس جانور کو مارنے کا ارادہ کیا تو وہ مٹی میں چھپ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جانور قبر سے نکل کر میری طرف لپکا اور میرے اوپر ایسی دہشت سے سوار ہو گیا کہ میں اسے مارنا بھول کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا۔ کافی دور جانے کے بعد میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ جانور میرے پیچھے بھاگا چلا آ رہا تھا۔ قریب ہی پانی کا ایک گڑھا تھا۔ میں نے اس جانور سے بچنے کے لیے اس جوہر یعنی گڑھے میں داخل ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جانور جوہر کے کنارے پر آ کر رک گیا اور قدرے توقف کے بعد اس نے اپنا منہ پانی میں ڈال دیا۔ ایک دم پانی کھولنے لگا۔ میں بھاگ کر جوہر سے نکلا تو میری ٹانگیں جل رہی تھیں، بہت جلد سرخ ہو چکی تھی۔ آبلے یعنی جلے ہوئے پانی والے پھوڑے بھی پڑ چکے تھے۔ درد کی شدت سے میرا چلانا محال تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو آوازیں دیں تو جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ نہ تھا بلکہ وہ جانور غائب ہو چکا تھا۔ چنانچہ مجھے ایبٹ آباد کے ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا اور پھر وہاں سے راولپنڈی کے بڑے ہسپتال GMH میں منتقل کر دیا گیا۔ میری ٹانگوں کا گوشت گلنا شروع ہو گیا۔ ہر وقت بدبودار پیپ اور خون رستا رہتا ہے۔ کسی علاج سے افاقہ نہیں ہوا۔ مجھے علاج کے لیے امریکہ بھیج دیا گیا مگر مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوائیں لگائیں، گوشت جاتا رہا۔ اس وقت دونوں ٹانگوں کی صرف ہڈیاں بچ گئی ہیں۔ گوشت آہستہ آہستہ گل کر علیحدہ ہوتا جا رہا ہے اور ہر وقت مردے کی سی بدبو آتی رہتی ہے۔ پھر اس شخص نے ہمیں اپنی دونوں ٹانگیں دکھائیں جن پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔